اگر آپ کا پارٹنر آپ کو یہ کہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا رپلائی کرنا چاہیے؟ آپ کو ایسا کون سا سینٹینس بولنا چاہیے کہ جس سے کہ دوسرے کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ اس نے آپ کو یہ سینٹینس بول کر بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ دوسرا انسان آپ کو چھوڑنے کی دھمکی کیوں دیتا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ سوچ کر آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی چیز کرنا ہے. کیونکہ کبھی بھی دوسرا انسان اس طرح سے اپنے لیے مشکل کو انوائٹ نہیں کرتا. پرابلم کو انوائٹ کیوں کرے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ اچھا اس کے لیے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو انسان تب ہی اس موقع پر یہ بات کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ دوسرا پرسن مجھے چیز کر سکتا ہے. وہ آپ کو بھانپ لیتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹ کر چکا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا یا میں نے تم سے علیحدہ ہونا ہے تو یہ مجھے چیز کرے گا. تو ایک تو وہ اس سچویشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایسی سچویشن میں نہیں کہے گا کہ جب وہ ویک ہو, جب اس کو پتا ہو کہ اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اپنے لیے پرفیکٹ مومنٹ کو ڈھونڈتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا دروازے ہمیشہ اوپن رہیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پرسن کو جب میں چھوڑوں, یعنی اگر یہ پرسن میرے ساتھ نو کانٹیکٹ کر بھی لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا. اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی اس نے اگر اسی طرح سے آپ کو دھمکی دی تھی یا آپ کو چھوڑ کے گیا تو تب بھی آپ نے سچویشن کو کسی نہ کسی طرح فکس کیا. تو اب اس کو یہ عادت بھی ہو جاتی ہے, اس کا یہ بیہیویئر سیٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا مطلب اس پرسن کو چھوڑا جا سکتا ہے اور دوبارہ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ کہ یہ پرسن دوبارہ آئے گا اور تب اگر مجھے ریگریٹ ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ کر غلطی کی ہے تو تب میں اس کی زندگی میں واپس آ جاؤں گا. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے دوسرے انسان کے اتنا پکا فیصلہ کرنے کی. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرا پرسن بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے مجھے اس ریلیشن شپ سے اب نکلنا ہے, یہ میری طرف سے اینڈ ہے. اچھا اب آپ کے لیے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ یونیک ہوگا, مگر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ہر روز ہم اسی طرح کے کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پیٹرنس کو سملر دیکھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی کیس یونیک نہیں ہوتا, تمام کیسز اپروکسیمیٹلی سیم پیٹرن فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ کے لیے ضرور یونیک ہوتا ہے اور اس لیے آپ پینک بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے والا پارٹنر تھوڑا یونیک ہے اور اس کے اوپر یہ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ اسٹریٹجیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً ہر پارٹنر کے اوپر کام کرتی ہیں. تو وہ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس نے اب واپس کبھی بھی نہیں آنا. وہ آپ کو اس طرح سے چھوڑ کے جاتا ہے کہ بس اب یہ اینڈ ہے اور ریلیشن شپ اوور ہے. وہاں پہ آپ پینک کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اگر اس دفعہ اوور ہو گیا تو کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا, اتنا آسانی سے ریلیشن شپ اینڈ نہیں ہوتا. دیٹس واٹ آئی کین ایشور یو. ہوتا کیا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کیونکہ اس سے فرسٹریٹڈ ہوں, اب میں نے اس کو بہت موقع دیے پہلے اور اس نے مجھے ہمیشہ یا تو چیز کیا یا پھر میرے اگینسٹ اس کا بیہیویئر رہا. جو بیہیویئر میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ بیہیویئر اس کا نہیں ہے. جب وہ فرسٹریٹڈ ہو جائے, جب وہ اوور ویلمڈ ہو جائے, جب وہ اریٹیٹ ہو جائے آپ سے, جب آپ نے اس کو اسپیس نہ دی ہو, تو تب وہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی اس نے پہلے 1-2 ہفتے پہلے اس نے آپ کو سگنلز دینا اسٹارٹ کر دیے ہوں, سائنس دینا اسٹارٹ کر دیے ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اس نے تھوڑے لیٹ رپلائز کرنا اسٹارٹ کر دیے ہوں, اس نے کولڈ رپلائز کرنا اسٹارٹ کر دیے ہوں, اس نے کالز ڈکلائن کرنا اسٹارٹ کر دی ہوں, اس نے بہانے بنانا اسٹارٹ کر دیے ہوں. تو اس کا یہ پہلے سے پیٹرن چل رہا ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھے کہ اچھا دوسرا انسان پھر بھی ادھر ہی ہے اور پھر بھی اپنی رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس ٹائم کہ میں یہاں سے کوئٹ کروں. اور تب وہ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا, اور ہم اس کو چیز کرتے رہتے ہیں, ہم اس کو کنونس کرتے رہتے ہیں کہ نہیں تو مجھے بتاؤ, آئی کین فکس اٹ فار یو. میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا, تم نے مجھے دھوکہ دیا, تم پلیز نہ جاؤ, ہم سب کچھ ٹھیک کر. تو جب ہم اس طرح کے ایکسکیوزز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے میرا یہ بیہیویئر اس وجہ سے تھا, ہم اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو ریزنز دیتے ہیں, وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں پہ اس کو فرسٹریشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو جب کہہ دیا کہ میں اریٹیٹڈ ہوں ابھی, میں بس ٹھیک ہے اٹس فائن, تو یہ مجھے کیوں کنونس کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس فریڈم نہیں ہے. اور یہ خاص طور پہ ڈسمسو اوائڈنٹ پارٹنرس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو جب لگتا ہے کہ ان کے پاس فریڈم نہیں ہے تو وہاں پہ وہ بہت پینک کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرسن میری انڈیپینڈنس کو چیلنج کر رہا ہے, یہ پرسن مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے,
تو مجھے اس کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے, مجھے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. تو وہ پھر اپنے لیے فیصلہ کرنے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, آسان بناتے ہیں, اپنے لیے فیصلہ کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں, اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب جو مرضی ہو جائے, میں نے ایک بار پہ ٹکے رہنا ہے اور اس کو میں نے سبق سکھانا ہے, اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کرنا. وہ اتنے کنونسڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی یوں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت کنونسڈ ہیں, تو وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر دوسرا پرسن زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے, کیونکہ آپ نے بارہا دفعہ نو کانٹیکٹ کو بریک کیا ہوتا ہے. تو میری اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, یا اگر آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن آپ نے لی ہوئی ہے, یا پھر آپ لینا چاہتے ہیں, تو آپ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے کنسلٹیشن اپنی بک کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ جانتے ہیں میری ویڈیوز کے بارے میں, تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نو کانٹیکٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایسی سچویشنز میں کہ جب آپ نے تمام ایفرٹس پٹ کر لی ہوں, تو وہاں پہ نو کانٹیکٹ ایک بہترین ٹول ہوتا ہے. اور ایفرٹس پٹ کرنے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اتنے زیادہ کلنکی ہو گئے ہوں یا آپ نے غلط طریقے سے ایفرٹس پٹ کی ہوں. مراد یہ ہے کہ جس طرح سے میری ویڈیوز کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سینٹینسز کو یوز کر کے آپ نے دوسرے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی ویلیو ہے, آپ اس ریلیشن شپ کو بھی ویلیو کرتے ہیں, آپ اس کو بھی ویلیو کرتے ہیں, بٹ آپ دوسرے کو اسپیس بھی دینا چاہتے ہیں, آپ دوسرے کو پریشرائز نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی کریں گے. اس سے دوسرے کے اوپر سے پریشر ہٹتا ہے, اور دوسرا پھر آپ کے قریب آتا ہے. تو جب بھی یاد رکھیے کہ جب بھی دوسرا انسان آپ کو اتنا کنونسنگ لگے کہ وہ تو اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ تو اب میری کسی بات سے کنونس نہیں ہو رہا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی اس کو کنونس کرنے کی. ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنونس کرتے ہیں, تب اس کا لاجیکل برین ایکٹیو نہیں ہوتا, تب اس کا ایموشنل برین ایکٹیو ہوتا ہے, اور تب بس اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ پرسن میرے سے بس دور ہو جائے. تب اس کو کسی ہماری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور تب وہ سن بھی نہیں رہا ہوتا آپ کی بات. تب اس کا ایموشنل برین ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بس اپنی انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے, اس کو بس اپنے کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اس ریلیشن شپ کے اوپر. اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس ریلیشن شپ کو اینڈ کر سکتا ہے, تاکہ وہ جو سٹریس کریٹ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے تب آپ کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے کسی کام نہیں آتی, اور نہ ہی وہ ان باتوں کو سنتا ہے. تو وہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور اس کو بھی آپ یہ شو کروا دیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ڈیسپریٹ ہیں. تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ مزید نو کانٹیکٹ کو بریک کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ آپ دوسرے کو کنونس کرتے ہیں اتنا ہی پھر کم نو کانٹیکٹ کام کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب دوسرا انسان آپ کو یہ کہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, وہاں پہ اس کو کنونس کرنے کی بجائے صرف یہ جملے بولیں. سب سے پہلا جملہ تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھو میں اس ریلیشن شپ کی قدر کرتا ہوں, آئی ریئلی ویلیو دس ریلیشن شپ, اینڈ میں تمہاری بھی قدر کرتا ہوں, اور مجھے یہ جملہ سن کے بہت تکلیف پہنچی ہے کہ تم نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کو اینڈ کرنا ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس اینڈ آئی ایم ڈیپلی ہرٹ. اب یہاں پہ آپ نے اپنی فیلنگس ایکسپریس کی ہیں, اپنی فیلنگس بیان کی ہیں دوسرے کو کہ آئی ایم ڈیپلی ہرٹ, میں ہرٹ ہوں اس چیز کو لے کر کے, اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ اس میں ہم کمیونیکیشن سے چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. وی کین آلویز سارٹ آؤٹ دا تھنگس, بٹ اس میں تم اگر اتنے ہی اس ریلیشن شپ کو لے کر کے پریشان ہو, اور تمہیں لگتا ہے کہ اٹس اوور ویلمنگ, تمہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, سو آئی ریسپیکٹ یور ڈیسیژن, آئی ریسپیکٹ یور اسپیس, اینڈ آئی ول ناٹ ٹرائی ٹو کہ میں تمہارے اوپر اپنا ڈیسیژن امپوز کروں, میں تمہیں کنٹرول کروں. میں نہیں چاہتا, کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کنٹرول کروں, اور اینڈ آئی ڈیفینیٹلی ریسپیکٹ یور ڈیسیژن. سو آپ اس جملے میں سب سے پہلے چیز تو یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پہ سے رسپانسبلٹی ہٹا لیتے ہیں. آپ دوسرے کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, میری طرف سے تو میں اس ریلیشن شپ کی قدر کرتا ہوں, آئی ایم 100% کمیٹڈ ٹو دس ریلیشن شپ, اینڈ میں اس بات سے آپ کی ہرٹ ہوا ہوں. تو آپ نے دوسرے کو ایکسپریس کر دیا کہ یہ بات کوئی میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ بات میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ سے, اور آپ اپنا احتجاج, آپ اپنا پروٹیسٹ وہاں پہ ریکارڈ کرواتے ہیں, دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے ہرٹفل ہے. اینڈ پھر آپ دوسرے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تم پر امپوز نہیں کروں گا, میں تم پر اپنا کوئی فیصلہ امپوز نہیں کروں گا, میں تمہاری ڈیسیژن کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہاں پہ آپ اس کے اوپر سے پریشر ہٹا دیتے ہیں. جب اس کو لگتا ہے نا کہ اچھا اس کو کچھ اسٹیپس لینے پڑ رہے ہیں چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالنے میں, یعنی کنٹرول کرنے میں, یا آپ کو دور کرنے میں, تو تب وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ اچھا اتنا اسموتھلی ہو گیا ہے سارا کچھ, تو اس کے لیے
اس کا پلان فیل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایکسپیکٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیز کریں گے, اس نے ایکسپیکٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں گے, مگر جیسے ہی آپ اس کے اوپر سے پریشر ہٹا لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے اس فیصلے کو ڈبل گیس کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کا مطلب شاید غلط جج کیا اس کو, میرے لیے تو کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں, میرے پاس تو ہمیشہ سے کنٹرول تھا, اور مگر میں نے تو اس کو ہرٹ کر دیا, اب یہ تو میرے پہ رسپانسبلٹی آ گئی, میں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, یہ اس نے اتنا جلدی گیو اپ کیسے کر دیا, کیا اس کو میں اٹریکٹیو نہیں لگتا. تو وہ سارا برڈن اس پہ شفٹ ہو جاتا ہے. جب برڈن اس پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ریگریٹ کرتا ہے اپنے ڈیسیژن پہ, وہ ریگریٹ کرتا ہے اور ڈیپلی, اور اس کے بعد آپ نے جملہ بول دیا, اور اگر اس نے دوسرے نے کہا نا اوکے ٹھیک ہے تو ہماری طرف سے ریلیشن شپ اینڈ ہے, تو دین یو ہیو ٹو گو ان نو کانٹیکٹ. پھر آپ نو کانٹیکٹ کے اندر جاتے ہیں اور آپ 30 days کم از کم نو کانٹیکٹ کرتے ہیں جب تک دوسرے کی طرف سے رسپانس نہیں آتا. اس کے اوپر بھی میری بہت سی ویڈیوز ہیں کہ جب دوسرے کی طرف سے رسپانس آئے لائک نو کانٹیکٹ کے دوران تو تب کیا کہنا ہے اس کو. اور آپ دیکھیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اگر آپ اپنا کیس پرسنلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو آپ منیمم پھر 30 days کے لیے نو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور نو کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نو کانٹیکٹ. نو کانٹیکٹ کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا کہ یو اسٹارٹ چوزنگ دا ادر پرسن, یو اسٹارٹ کانٹیکٹنگ دا فیملی, یو اسٹارٹ سینڈنگ دا میسیجز, آپ کچھ دن انتظار کرتے ہیں پھر آپ نہیں, کچھ دن کے بعد بھی اگر آپ بریک کر رہے ہیں دین یو آر بریکنگ دا نو کانٹیکٹ, اور اس کے پھر کوئی ضرورت نہیں, بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 7 دن کے بعد نو کانٹیکٹ کو بریک کیا تو دوسرے پرسن کے مائنڈ میں یہ چلا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 7 دن کے بعد یہ بندہ آ جاتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم وہ پھر 15 دن کے لیے آپ کو اگنور, اور پھر 15 دن کے بعد اگر آپ اس کے بعد چلے جاتے ہیں پھر اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 15 دن کا کہ بس اس کی ہوتی ہے, اس کے بعد 15 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے. تو آپ ٹیکنیکلی دوسرے پرسن کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, آپ دوسرے پرسن کو فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ چیز آپ کے لیے کتنی بودرسم ہے. تو اس لیے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیے کہ جب بھی دوسرا انسان آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دے, آپ کو کہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, تو یہ جملہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے, اور یہ جملہ اس پہ شفٹ کر دیتا ہے برڈن کو, اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. دین یو ہیو ٹو گو ان نو کانٹیکٹ. سو دیٹس دا بیسٹ اسٹریٹجی یو ول فالو, اور آپ کا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے, اور آپ خود دیکھیں گے کتنے سرپرائزنگ ریزلٹس نکلتے ہیں. اور پھر آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ دوسرا پرسن آپ کو بھول جائے گا, دوسرا پرسن آپ کو چھوڑ دے گا. اس کے اوپر بھی میری بہت سی ویڈیوز ہیں کہ کیوں نو کانٹیکٹ دوسرے پرسن کے اوپر کام کرتا ہے, نو کانٹیکٹ کی پاور کیا ہوتی ہے, اور کیوں نو کانٹیکٹ کے بعد دوسرا پرسن آپ کو مزید شدت سے یاد کرتا ہے, اور کیوں ریلیشن شپ پھر ریپیئر ہوتا ہے, اور کیوں پھر دوبارہ دوسرا پرسن دھمکی نہیں دیتا. اگر اس ویڈیو نے آپ کی ہیلپ کی تو آپ ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں. آل دی بیسٹ.